صلوا علی الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بیان میں ہم نے پچھلی مرتبہ غزوہ بدر اور اس کے بعد پیش آنے والے معاملات کا تذکرہ کیا تھا۔ اب غزوہ بدر کے بعد کے حالات پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بڑی نمایاں فتح سے ہمکنار کیا اور قریش کو بہت ہی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کو اس کا رنج بھی تھا اور غصہ بھی، لیکن قریش کے بڑوں نے یہ بات طے کی کہ کوئی بھی جس کو بھی بدر کی جنگ کے نقصانات کا رنج ہو اسے واویلا کرنے اور رونے دھونے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو بھی رنج ہو، غم ہو، وہ تیاری کرے بدلہ لینے کی۔ نو کرائی بٹ ریونج۔ اس میں بڑا ایک عجیب واقعہ آیا ہے کہ ایک خاتون جس کا بیٹا جو تھا وہ جنگ میں ہلاک ہوا تھا، اس نے آواز سنی کسی کے رونے کی۔ وہ ایک عورت کے رونے کی آواز تھی کہ جو آہوزاری کر رہی تھی۔ رونے کی آواز سن کر اس عورت کو بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ رونے پر تو پابندی تھی، لیکن اس نے اس آواز کا تعاقب کیا اور کرتے کرتے وہ اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گئی اور اس بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں کیا رونے پر سے پابندی ہٹا دی گئی ہے جو تم رو رہی ہو؟ بوڑھی عورت خوف زدہ ہو کر بولی، تم کس لیے پوچھ رہی ہو؟ گھر میں داخل ہونے والی عورت نے جواب دیا، میرا بھی دل غم سے پھٹا جا رہا ہے اور میں اپنی بیٹے کی موت پر جو جنگ میں مارا گیا ہے رونا چاہتی ہوں، لیکن آنسو بہاتے ہوئے ڈرتی ہوں کہ اگر ایسا کروں گی تو قبیلے والے مجھے جلا وطن کر دیں گے، لیکن تیرے رونے کی آواز سن کر یہاں چلی آئی کہ تجھ سے پوچھوں آیا رونے سے پابندی ہٹ گئی ہے جو تو رو رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آؤ ہم دونوں مل کر اپنے بچوں کی یاد میں آنسو بہائیں۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، بوڑھی عورت کو یہ کہنے کی ہمت تو نہ ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کی موت پر رو رہی ہے، بلکہ اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کے لیے نہیں رو رہی، کیونکہ اس کی موت میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی،
بلکہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ مجھے اس اونٹ سے از حد محبت تھی، اس اونٹ سے از حد محبت تھی، اور میں اس کے گم ہونے پر بہت افسردہ ہوں، اور یہ آنسو جو تم دیکھ رہی ہو یہ اسی کی یاد میں بہا رہی ہوں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست واقعہ پیش آیا کہ مکے کے 3 سرداروں ابو لہب، ابو سفیان اور صفوان بن امیہ، یہ مل کر بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ اب حل کیا کیا جائے، یہ تو بڑا سیٹ بیک پہنچا ہے اور بڑی ہماری بے عزتی ہے پورے عرب میں کہ ہم نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی توہین آمیز شکست کھائی ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ ہمیں کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ جس سے ہم اسلام کا کلا کما کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا ہی دیں راستے سے، معاذ اللہ۔ ابو لہب جو تھا یہ حضور کا چچا تھا، آپ کو معلوم ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے بدقسمت ترین شخص تھا۔ یعنی قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا تذکرہ ہے، لیکن کسی کا نام لے کر نہیں ہے سوائے اسی کے۔ ابو جہل کا ذکر 1 سے زائد مرتبہ ہے، ولید بن مغیرہ کا ذکر 1 سے زائد مرتبہ ہے، لیکن نام لے کر نہیں۔ لیکن سورۃ لہب، سورت اسی کے نام سے موسوم ہوئی اور پھٹکار ہوئی، قیامت تک جتنے بھی لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے وہ تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کر اس کی اور اس کی بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ لیکن یہ تھا بہت بزدل آدمی، مخالف تھا، لیکن یعنی ایک ابو جہل تھا نا کہ جس نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو کی بھی ڈٹ کر، اور میدان میں آیا تو اس نے اس وقت بھی اپنے تکبر کا اظہار کیا کہ ذرا گردن نیچے سے کاٹو، تاکہ جب نیزوں پر گردن چڑھائی جائے تو پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ لیکن یہ بزدل تھا۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر بیمار تھا، لہٰذا اس نے اپنی جگہ پر ایک کرائے کا آدمی عاص بن ہاشم، اس کو پیسے دے کر اور اس کا خرچہ برداشت کر کے اسے جنگ میں بھیجا تھا اپنی جگہ پر لڑنے کے لیے، خود جنگ میں نہیں آیا تھا۔ لیکن خیال یہی کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری کا اس نے بہانہ بنایا تھا، اصل میں یہ جرأت نہیں رکھتا تھا لڑنے کی، اور اس میں یقیناً یہ بات بھی تھی کہ اسے یقین تھا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ڈر تھا کہ میں مارا جاؤں گا۔ ابو لہب مرا کیسے؟ مکے سے باہر ایک میدان تھا کہ جس سے جو مشہور تھا ایکسچینج آف ویوز کے لیے، کہ جب بھی باہر سے کوئی شخص آتا تھا تو وہاں پر اپنے سفر کی رودات بیان کرتا تھا اور اپنے تاثرات کا اظہار کرتا تھا، لوگ اسے سنتے تھے۔ یعنی جیسے لندن میں ہائیڈ پارک کارنر جو ہے وہ مشہور ہے اس بات کے لیے کہ وہاں کوئی بھی بات جو ہے وہ کھڑے ہو کر کی جا سکتی ہے، تو وہاں لوگ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص وہاں اس میدان میں کھڑے ہو کے غزوہ بدر کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ بدر کی جنگ میں فرشتے نازل ہوئے تھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ایک ہی قسم کا لباس پہنے ہوئے آسمان سے اتر رہے تھے۔ ابو جہل وہاں دیکھا اس نے کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں کسی کی بات غور سے، تو یہ بھی چلا گیا۔ زیادہ دیر سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، آخر اس نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، کوئی فرشتے وغیرہ نہیں آئے تھے۔ اس نے کہا کہ غور کرو کہ ہمارا مسلح لشکر
313 نہتوں سے کیسے مار کھایا؟ فرشتے آئے تھے تبھی تو مار کھائی. لیکن اس نے پھر کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو. کچھ لوگ اس کے حامی بن گئے، کچھ کے اس کے مخالف بن گئے، اور پہلے آرگومنٹ، پھر تلخی، اور پھر ہاتھا پائی پر نوبت آ گئی. اور اسے شدید چوٹ آئی اس ہاتھا پائی میں، اور یہ زخمی ہو کر گھر آیا اور بستر پر لیٹ گیا. اسی بیماری میں سے طاعون ہو گیا، اور اسی طاعون کے مرض میں یہ مر گیا. اور اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ طاعون کی وجہ سے لوگوں نے اس کو مکے کے اندر دفن بھی نہیں کیا، بلکہ کچھ کرائے کے لوگوں سے کہا کہ تم جا کر اس کی لاش کو گھسیٹ کے لے جاؤ. یعنی کسی نے ہاتھ لگانا پسند نہیں کیا، اس کو کفن دفن دینا پسند نہیں کیا، اس کو دور جا کر کسی گڑھے میں پھینکو. یہ انجام ہوا اس شخص کا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب. لیکن وہی جو کانسپریسی ہوئی تھی ان تینوں کے مابین، اس کے نتیجے میں اس نے عمیر نامی ایک شخص کو نامزد کیا، اور اس کو سفر کا خرچہ بھی دیا. عمیر بن وہب نام تھا اس شخص کا، اور اس کے گھر کے اخراجات بھی برداشت کرنے کا اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گھر کی بھی ٹیک کیئر کروں گا، اور یہ زاد راہ بھی لو اور یہ پیسے بھی لو، اور تم میرا ایک کام کرو، وداؤٹ لیٹ اینی ون نو، کہ ہم تینوں کے درمیان یہ بات طے ہوئی ہے، تمہیں میں نامینیٹ کر رہا ہوں، یہ پیسے دے رہا ہوں، تم مدینے جا کے چپکے سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل کرو. یہ شخص چپکے سے مدینہ منورہ گیا اور موقع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی چادر اپنے ہاتھ سے دھو رہے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پہچانتے تھے چونکہ مکے کا آدمی تھا. عمیر کیسے آئے؟ اصل میں عمیر کا بیٹا جو تھا وہ ان قیدیوں میں تھا جن کا ذکر پچھلی دفعہ ہوا تھا، بدر کے قیدیوں میں. تو اس نے کہا کہ جی میں اصل میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے کہ کتنا فدیہ ہے اور کیا کچھ ہے، مجھ سے آپ بات کریں تاکہ میں اپنے بچے کو چھڑا کے لے جاؤں. لیکن اس نے کہا کہ آپ کیسے رسول ہیں؟ کیا آپ اپنے ہاتھ سے چادر دھو رہے ہیں؟ اگر آپ رسول ہیں تو پھر آپ کے تو خادم اور غلام اور کنیزیں ہونی چاہیے یہ کام کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے رسول کی شان میں کوئی فرق آتا ہے، لہذا میں اپنے کام خود ہی کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسری بات وہ تم کیوں نہیں بتاتے کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ ایک دم وہ حیران ہو گیا، اور اس نے اپنے تہبند سے خنجر نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول، یہ بات میرے اور ان تینوں آدمیوں کے درمیان تھی صرف، اور کسی کو معلوم نہیں تھی. اگر آپ کو اس کی خبر ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور فوراً وہ ایمان لے آیا اور مسلمانوں کے صف میں شامل ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ ابو سفیان اب قریش کا سردار تھا، بعد میں ایمان لے آئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ہم ان کا ادب سے نام لیتے ہیں. لیکن اس وقت ایک قریش کے سردار کی حیثیت سے یہود جو مدینہ منورہ میں آباد تھے ان کے درمیان اب ان کی کانسپریسی جو وہ چل رہی تھی قریش کی کہ وہ باہر سے حملہ کریں گے اور اندر سے یہودی بھی ان کی مدد کریں گے. ابو سفیان یعنی جسے پنجابی میں کہتے ہیں کالا پڑ گیا، اور اس نے ایک چھوٹا سا دستہ لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا اس خیال سے کہ اندر سے مجھے یہودی مدد دیں گے اور میں اس طرح بدر کا بدلہ لے کر آ جاؤں گا.
اس نے پیغام بھیجا یہودیوں کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اتنی جلدی نہیں، ٹھیک ہے معاہدہ ہوا تھا، ہم معاہدے پر قائم ہیں، پھرے نہیں ہیں، لیکن اٹس ٹو ارلی، کچھ موقع دو ہمیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ذرا پوری طرح تیار کر لیں، راہ ہموار کر لیں، پھر آنا تو پھر ہم مدد کریں گے تمہاری۔ لیکن ابو سفیان ڈیسپریٹ ہو گیا اور اس نے یہودیوں کے علاقے میں جو دو تین گھر تھے مسلمانوں کے، ان کے جلا دیا، اور وہاں سے کچھ جو کی بوریاں جو ہے وہ وہاں سے اٹھائیں اور لے کر چل پڑا۔ لیکن انہیں محسوس ہوا کہ اب مسلمان تعاقب کریں گے، ہمارا جب ہی پتہ چلے گا، تو راستے ہی میں وہ اپنا لوڈ شیڈنگ کے لیے وہ بوریاں جو ہیں وہ ستو کے راستے ہی میں پھینک کر چلے گئے، اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں لگ گئیں۔ سویق کہتے ہیں جو کو، اور ستو کو بھی، لہذا اس غزوہ کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعاقب کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو نہیں پا سکے، اس لیے کہ وہ جلدی سے بھاگے، انہیں پتہ چل گیا کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے، وہ بھی پھینک کر چلے گئے۔ یہ ایک واقعہ جو ہے پیش آیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی آ گیا کہ یہ ساری بنو قینقاع کے درمیان اور قریش کے درمیان یہ سارے جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ منصوبے بن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے علاقے میں گئے اور ان کے بازار میں ان کو جمع کیا، اور آپ نے انہیں خطاب فرمایا اور انہیں کہا کہ ہوش کے ناخن لو، انسان بن جاؤ، جو معاہدہ تم نے کیا ہوا ہے اس کی پاسداری کرو، ورنہ تم بدر میں قریش کا جو حال ہوا ہے وہ دیکھ چکے ہو، تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ تو بنو قینقاع کے سردار نے بجائے اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کچھ کان دھرتا، اس نے بڑا متکبرانہ انداز اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ قریش جو تھے وہ تمہارے اپنے تھے، اور وہ فن سپاہ گری سے واقف نہیں تھے، ہم سے واسطہ پڑے گا نا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تمہارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط فرمایا، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بنو قینقاع کے لوگ جو تھے یہ زرگر تھے، یعنی برتن اور یہ سونے کے زیورات بنانا یہ ان کا پیشہ تھا۔ اس بازار میں ایک مسلمان خاتون آئی، اس نے کچھ برتن فروخت کیے، اور اس کے بعد وہ ایک سونار کی دکان پہ چلی گئی کوئی زیور بنوانے کے لیے، اور وہاں کچھ اور لوگ جمع تھے، وہ پورے یعنی اب کورڈ تھی پراپرلی۔ اس سے پہلے بھی یہ حرکتیں کرتے رہتے تھے کہ وہ جو بھی مسلمان ان کے بازار میں آتا اس پر فکر چست کرتے، یہاں تک کہ خواتین پر بھی کہہ کے لگاتے اور فکر چست کرتے۔ اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا تھا اپنے اس خطبے میں۔ اب یہ خاتون جب گئی سونار کے پاس تو وہاں اس سونار نے اور ایک دو اور لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا اپنا دیدار تو کرواؤ، نہیں تمسخر کے انداز میں۔ اس عورت نے انکار کیا۔ اب اس سونار نے کیا شرارت کی کہ اس کا جو کپڑا تھا وہ پیچھے سے کسی چیز کے ساتھ اٹکا دیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ اگر وہ سونار کی دکان تھی تو اس میں 100 کیل طرح کی چیز یا کوئی نوکیلی چیزیں ہوں گی، جس میں اس نے اس کے کپڑے کو اٹکا دیا، یا اس کا پلو جو ہے وہ کسی خاص طریقے سے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ جب وہ عورت اٹھنے لگی تو وہ ایکسپوز ہو گئی، اس پر انہیں کہکا لگا دیا۔ اس عورت نے بازار میں آ کر فریاد کی تو وہاں ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے اس یہودی زرگر کو قتل کر دیا۔ اب سب لوگوں نے اس مسلمان کو مار دیا۔
اب اس مسلمان کے جو لواحقین تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، تو آپ خون بہا ہمیں لے کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خون بہا کا تقاضا کیا، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا صحابہ کے ساتھ جا کر، اور یہ واقعہ جو ہے یہ مڈل آف شوال میں پیش آیا، 15 شعبان کو، 15 شوال کو۔ ذہن میں لائیے غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا اور یہ واقعہ 15 شوال کا ہے، یعنی غزوہ بدر کے بعد 1 مہینے سے بھی کم میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 15 روز تک محاصرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بنو قینقاع کو قریش سے توقع تھی کہ اب قریش جو ہے وہ ہماری مدد کو آئیں گے، اس لیے کہ آپس میں کمٹمنٹ تھی، یعنی پہلے ابو سفیان جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، تو اب انہوں نے توقع کی قریش سے کہ وہ آئیں گے۔ 15 دن کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ قریش بس ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بس آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں، ابھی تو نکلے بھی نہیں وہاں سے، اور کہاں مکہ کہاں مدینہ آنے میں بھی کچھ ٹائم نکلے گا، تو ان کی ہمت جواب دے گئی، انہیں سرنڈر کر دیا۔ اب جب انہوں نے سرنڈر کیا تو اس وقت عبداللہ ابن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ خزرج کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اور ویری رچ مین ٹو، سردار بھی تھا اور امیر آدمی بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس کے لیے ایک تاج بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو اس کی وہ تاج پوشی جو ہونا باقی تھی وہ بھی نہیں ہوئی، اور اس کی وہ بادشاہی جو تھی وہ خاک میں مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے۔ لہذا مدینہ منورہ میں ہی ٹرن ٹو بی دا ورسٹ انیمی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت عائشہ پر الزام تراشی کی، یہی وہ شخص ہے کہ جس نے ایک غزوے سے واپسی پر جب تھوڑا سا جھگڑا ہوا مہاجرین اور انصار کے درمیان پانی پیتے ہوئے، تو اس نے وہ باتیں کہیں کہ جو سورہ منافقون میں نقل کی گئی ہیں کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ ہاں یہ تم نے انہیں کھلا کھلا کے موٹا کیا ہوا ہے نا، اور عربی کا محاورہ بولا کہ کتے کو کھلا کے موٹا کرو تمہیں کاٹے گا، یہ وہ محاورہ اس نے استعمال کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا مصداق کون تھا، اور کہا کہ انہوں نے سر پر چڑھا دیا نا، انہوں نے ان کو مہاجرین کو، یہ جو مکے سے آئے تھے، تو اب ڈونٹ اسپینڈ آن دیم اینی مور، وہ بھوکے ننگے جائیں خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ مزید کہا اب جب مدینہ جانا ہوگا تو عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ یہ دونوں نقل کیے گئے ہیں سورہ منافقون کے پہلے رکوع کی آخری 2 آیات یہی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے، یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابھی اس کو اسلام لائے بعض روایات کے مطابق ابھی 1 ہی ماہ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرے معاہدین ہیں، ان کے ساتھ ذرا احسان کا معاملہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں سنی، یہ پھر سامنے آ گیا، آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر سامنے آ گیا، پھر اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ نرم معاملہ کریں، یہ میرے معاہدین ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ ان کو 1 ہی دن میں کاٹ کے پار کر دیں گے۔ آپ نے نہیں سنا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا، آپ نے کہا کہ میرا گریبان چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی اقدام کیا جائے۔ وہ بعد میں بھی معاملہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف اقدام نہیں کیا، یعنی جب اس نے حضرت عائشہ پر الزام تراشی کی ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیات حضرت عائشہ کے برات میں ان کی صفائی کے لیے نازل ہوئی ہیں،
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہاں آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانی سے نجات دے، یعنی آپ کے تاثرات یہ تھے۔ تو اس وقت حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ اوسی ہے تو مجھے حکم دے، میں اس کی گردن اڑا دوں، اور اگر خزرجی ہے تو آپ سعد ابن عبادہ سے کہیں کہ اس کی گردن اڑا دیں۔ تو سعد ابن عبادہ نے کہا ہاں تمہیں پتہ جو ہے کہ وہ خزرجی ہے، اس لیے ٹپ ٹپ کے باتیں کر رہے ہو، اور تلخ کلامی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ممبر سے اتر کر نیچے آنا پڑا بچ بچا کرانے کے لیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ جب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اپنے خاندان والوں نے نکال دیا تھا تو اس نے آ کر مدینے میں پناہ لی تھی، اور جب اس کے ہاتھ پیر مضبوط ہو گئے تو اس نے اپنوں ہی کے خلاف جو ہے وہ ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ جو ایک رکاوٹ تھی اس کی وجہ سے ایکشن آپ نے نہیں لیا اس کے خلاف، لیکن بہرحال اس موقع پر بھی آپ نے بہرحال مصلحت اسی میں سمجھی کہ یہاں پر کوئی جو ہے اوس و خزرج کے اندر سے کوئی ریئیکشن نہ ہو، لہذا آپ نے مصلحتاً اس کی بات مان لی اور اجازت دے دی بنو قینقاع کو، نکل جاؤ یہاں سے، جو کچھ ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور البتہ اسلحہ تم ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ تو بہت سا اسلحہ جو ہے ملا، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی کچھ کمانے اور کچھ دوسرا اسلحہ جو ہے وہ اپنے استعمال کے لیے رکھا، اور باقی جو ہے وہ مجاہدین کے اندر تقسیم ہوا۔ آپ نے خمس جو ہے وہ نکال لیا، اور پھر باقی جو ہے وہ مال غنیمت کی حیثیت سے تقسیم ہوا۔ تو یہ بنو قینقاع یعنی یہ 3 قبیلے تھے بڑے یہود کے، ان میں سے پہلا جو ایکشن ہوا وہ بنو قینقاع کے خلاف ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور یوں بنو قینقاع مدینہ منورہ سے نکال دیے گئے۔ بس اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ گفتگو آگے جاری رہے گی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد